मेरे ज़हन में ना जाने कितने ख़्याल आए कि शायद मिसाइल फंस गया है या कुछ और हो गया है। वो 1 सेकंड मेरी ज़िंदगी का तवील तरीन लम्हा था। फिर अचानक मिसाइल चला और 2-3 सेकंड लगे होंगे। जब मिसाइल इसराइली मिराज को लगा और मैंने उसे फटते हुए देखा। ये वाक़या आज से ठीक निसफ़ सदी कबल 50 साल पहले 26 अप्रैल 1974 को पेश आया था, जब पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पायलट फ़्लाइट लेफ्टिनेंट सत्तार अलवी ने शामी फ़ज़ाइया का मिग लड़ाका तैयारा उड़ाते हुए एक इसराइली लड़ाका तैयारे को मार गिराया था। ये अपनी नौइयत का एक मुनफरद वाक़या इसलिए भी था कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पायलट्स एक दूसरे मुल्क की फ़ज़ाइया की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ लड़े, जिसे पाकिस्तान सफारती तौर पर तस्लीम नहीं करता। लेकिन पाकिस्तानी पायलट शाम पहुँचे कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 5 दहाई कबल जाना होगा। 1973 अक्टूबर में अरब इसराइल जंग छिड़ी तो नौजवान पायलट सत्तार अलवी रसालपुर में ट्रेनिंग कोर्स का हिस्सा थे। तरबियत हासिल करने वाले पायलट्स शाम के वक्त अरब इसराइल जंग के मौजू पर अक्सर बातचीत करते थे। जब एक दिन ये सवाल उठा कि वो ख़ुद क्या कर सकते हैं, सत्तार अलवी ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने कहा कि हम फाइटर पायलट हैं, हम रज़ाकाराना तौर पर जाने की पेशकश कर सकते हैं। किसी ने कहा, क्या तुम वाकई जाकर लड़ोगे? मैंने कहा, हाँ। मेरे रूममेट ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अभी उठो। सत्तार अलवी के मुताबिक आधी रात का वक्त था जब हम अकेडमी के कमांडेंट के घर जा पहुँचे। वो बाहर निकले तो उनको हमने सारी बात बताई और उन्होंने पूछा, क्या बाहर से आ रहे हो, यानी शराब पी हुई है? हमने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि सुबह ऑफिस में मिलो। अगले दिन कमांडेंट के दफ्तर में रज़ाकाराना तौर पर शाम जाने वाले पाकिस्तानी पायलट से एक फिर सवाल हुआ कि क्या वो अपनी पेशकश में संजीदा हैं। सत्तार अलवी बताते हैं कि हम दोनों ने कहा कि बिल्कुल। उन्होंने हमें 10 मिनट इंतज़ार करने को कहा और फिर कहा कि पेशावर पहुंचो, वहां से तैयारा तुम लोगों को ले जाएगा। बाद में हमें पता चला कि फ़ज़ाइया के एयर चीफ ने भुट्टो साहब से बात की, जिन्होंने शाम के सदर हाफिज़ुल असद से रब्ता किया और उन्होंने हामी भर ली। सत्तार अलवी कहते हैं कि मैंने अपना एक शलवार कमीज़ और फ्लाइंग गियर लिया और पेशावर पहुंचकर हमें मालूम हुआ कि 14 और लोग भी रज़ाकाराना तौर पर जाने वालों में शामिल हैं। हमें चीफ़ के फोकर जहाज़ में बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद चीफ़ भी आ गए। हमें कुछ पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस दौरान एक और अहम बात यह हुई कि पाकिस्तानी पायलट्स को एक कागज़ दिया गया और उनसे कहा गया कि वो इस पर दस्तखत कर दें। सत्तार अलवी के मुताबिक उस खत में लिखा था कि हम बैरून पाकिस्तान छुट्टी जा रहे हैं और अगर इस दौरान कोई अनहोनी बात हुई तो हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तानी फ़ज़ाइया हमारा ज़ुम्मा नहीं लेगी। पाकिस्तानी पायलट्स को पहले कराची और फिर C-130 जहाज़ पर बगदाद ले जाया गया। बगदाद से सत्तार अलवी और दीगर पायलट्स पहले उर्दन और फिर बज़रिया सड़क गाड़ियों में दमिश्क पहुँचे। पाकिस्तानी पायलट्स की मजमूई तादाद 16 थी, जिनमें से 8 को मिस्र रवाना किया गया, जबकि 8 को शाम में रहने के लिए हदायत दी गई। सत्तार अलवी शाम में रह जाने वाले 8 पायलट्स में शामिल थे। सत्तार अलवी और दीगर पायलट्स को बाद में दमिश्क से 30 मिनट दूर दमीर एयर बेस पर ले जाया गया, जहां उनको 67A यूनिट का नाम दिया गया। पाकिस्तानी पायलट्स को दिफा की जिम्मेदारी दी गई। पाकिस्तानी पायलट्स के लिए एक मसला ज़ुबान का था। सत्तार अलवी बताते हैं कि शामी एयरफोर्स के रूसी साख्ता MiG-21 जहाज़ों में रूसी ज़ुबान दर्ज थी, जबकि रडार और ATC अरबी में बात करते थे। हमने इस मसले का हल ये निकाला कि जो ज़रूरी बातें जहाज़ उड़ाने के लिए हमें दरकार थी वो हमने लिख लीं और उनको एक कागज़ पर अपने फ्लाइंग सूट में रख लिया, जो हमने हर वक्त पहना होता था। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ज़रूरत के लिए दरकार अरबी ज़ुबान हमें एक हफ़्ते में याद हो गई। पाकिस्तानी पायलट्स की शामी यूनिट को एयर डिफेंस यानी दिफा का किरदार सौंपा गया, जिसके तहत अगर कोई भी इसराइली जहाज़ शाम की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होता तो उसे रोकने की ज़िम्मेदारी पाकिस्तानी पायलट्स की होती।
تاہم اس دوران مصر نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کرنے پر اتفاق کر لیا تھا، تاہم شام اور اسرائیل کے درمیان گولان کی پہاڑیوں پر جنگ کی صورتحال برقرار رہی۔ ستار الوی کے مطابق ہم روز صبح سحری سے پہلے تیار ہوتے اور فضائی اڈے پہنچ کر انتظار کرتے۔ یہ روٹین 7 ماہ تک جاری رہی۔ اس دوران پاکستانی پائلٹس کو کئی بار فضا میں بھیجا گیا اور کئی بار ان کا اسرائیلی جہازوں سے آمنا سامنا تو ہوا لیکن مقابلہ نہیں ہوا۔ ستار الوی کے مطابق پاکستانی پائلٹس نے سوچ رکھا تھا کہ چاہے ہم کسی اسرائیلی طیارے کو گرائیں یا نہ گرائیں، کسی پاکستانی پائلٹ کو اسرائیلیوں کے ہاتھوں نہیں گرنا چاہیے۔ ہماری فضائی حکمت عملی اس نظریے کے تحت بنی۔ 26 اپریل 1974 بھی کسی عام دن کی طرح ہی شروع ہوا، لیکن دوپہر کو 3:30 بجے کے قریب پاکستانی پائلٹس کو معمول کا ایک دفاعی مشن سونپا گیا۔ ستار الوی کے مطابق جب ہم مشن مکمل کرنے کے بعد بیس کی جانب واپس لوٹ رہے تھے تو اچانک ریڈار نے اسرائیلی طیاروں کی موجودگی کے بارے میں مطلع کیا۔ اس وقت ستار الوی سمیت پاکستانی پائلٹس کے جہاز میں زیادہ ایندھن استعمال ہو چکا تھا، جبکہ اچانک ہی ریڈار جام ہونے سے ان کے درمیان رابطے بھی منقطع ہو گئے۔ 8 پاکستانی پائلٹ شہباز 8 فارمیشن میں اڑ رہے تھے، جس میں ستار الوی سب سے آخر میں موجود تھے۔ ان کے مطابق رابطہ منقطع ہونے سے قبل فارمیشن کمانڈر کی جانب سے سب کو اس سمت میں مڑنے کی ہدایت کر دی گئی تھی جس طرف اسرائیلی طیاروں کی آمد کی اطلاع ملی تھی۔ یہ لبنان کی فضا تھی، جہاں اسی دوران ستار الوی کو زمین کی طرف ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ ان کے مطابق یہ ایک اسرائیلی میراج جنگی جہاز تھا۔ ستار الوی نے اسی لمحے میں اپنی فارمیشن سے الگ ہوتے ہوئے اپنا رخ جہاز کی طرف موڑ لیا۔ ان کے مطابق اس دوران وہ جہاز میرے قریب سے گزر چکا تھا، لیکن میری نظر اس کے پیچھے ایک دوسرے معراج لڑاکا طیارے پر پڑی۔ جیسے ہی یہ دوسرا طیارہ میرے پاس سے گزرا تو میں نے اس کی جانب دوبارہ مڑنے کے لیے ایک ایسی فضائی تکنیک کا استعمال کیا جس میں جہاز کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ مخالف جہاز نے بھی اسی تکنیک کا استعمال شروع کر دیا تھا، جسے ہم سیزر یعنی کینچی کی طرح جہاز اڑانا کہتے ہیں، یعنی دونوں جہاز آگے پیچھے ہیں اور دائیں بائیں مڑتے ہیں تاکہ مخالف کے عقب میں پہنچ کر اسے نشانہ بنا سکیں۔ اسی دوران انہوں نے 0 سپیڈ پر اپنا جہاز ہوا میں ایک لمحے کو روکا تو اسرائیلی معراج ان کے آگے آ گیا، لیکن اب ستار الوی کو ایک مسئلہ درپیش تھا۔ ان کے مطابق وہ جہاز اتنا قریب تھا کہ اگر میں فوراً فائر کرتا تو اس کا ملبہ میرے جہاز پر گرتا۔ مجھے محفوظ فاصلہ اختیار کرنے کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑا، لیکن وقت کم تھا کیونکہ ایک اور اسرائیلی لڑاکا اب ستار الوی کا رخ کر رہا تھا، جبکہ ستار الوی کے جہاز کا ایندھن بھی ختم ہونے کے قریب تھا اور ان کو جلد ہی فیصلہ کرنا تھا۔ ستار الوی کے مطابق اسرائیلی لڑاکا طیارے کے پائلٹ کیپٹن لٹز نے اپنی کمزور پوزیشن دیکھتے ہوئے نیچے کی جانب فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش نے ستار الوی کو وہ محفوظ فاصلہ فراہم کر دیا جو ان کو فائر کرنے کے لیے درکار تھا۔ جہاز کا روسی ساخت میزائل فائر کرنے کے لیے چنا اور بٹن دبا کر فائر کر دیا۔ ستار الوی کہتے ہیں کہ جہاز کا روسی ساختہ میزائل فائر کرنے کے لیے میں نے بٹن چنا اور میں نے بٹن دبا کر فائر کر دیا، لیکن میزائل نہیں چلا۔ وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم کا وقت تھا۔ یہ میزائل کا ایک ٹائم ہے جسے ڈیلے ٹائم کہتے ہیں۔ بٹن دبائیں تو 1 سیکنڈ کے بعد اس نے فائر ہونا ہوتا ہے۔ 1 سیکنڈ اس کا ڈیلے ٹائم تھا، جس میں ستار الوی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں نہ جانے کتنے خیال آئے کہ شاید میزائل پھنس گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے۔ حقیقت میں میزائل بٹن دبانے کے 1 سیکنڈ کے وقفے کے بعد فائر ہونا تھا اور فائر ہو گیا۔ ستار الوی کے لیے وہ 1 سیکنڈ ان کی زندگی کا طویل ترین لمحہ تھا۔ 2-3 سیکنڈ اور لگے ہوں گے جب میزائل اسرائیلی معراج کو لگا اور ستار الوی کہتے ہیں کہ میں نے وہ جہاز کو پھٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ پوری جھڑپ تقریباً 30 سیکنڈ میں ختم ہو چکی تھی، جس کے بعد ستار الوی نے جہاز کو زمین کی جانب لے جا کر سپر سونک سپیڈ پر
زمین سے صرف 50 فٹ کی بلندی پر اپنے شامی فضائی اڈے کا رخ کیا۔ اس دوران جیمنگ ختم ہونے پر ستار علوی نے فارمیشن کمانڈر کو اسرائیلی جہازوں سے ہونے والی جھڑپ کے بارے میں آگاہ کیا اور رن وے کا رخ کیا۔ فیول گیج زیرو سے بھی نیچے جا چکی تھی جب ستار علوی کا جہاز رن وے پر لینڈ ہوا۔ ستار علوی کہتے ہیں کہ میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ جیسے ہی میں نے جہاز روک کر سوئچ آف کیا تو مجھے لگا کہ میری ٹانگوں میں جان نکل چکی ہے۔ زمین پر موجود عملہ دیکھ چکا تھا کہ جہاز کا ایک میزائل غائب ہے، لیکن ستار علوی کاک پٹ سے نکلتے ہی ایک کپ چائے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ستار علوی نے شامی فوج کو اس مقام کے بارے میں بتایا جہاں ممکنہ طور پر جھڑپ ہوئی تھی، جس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر پر شامی فوجی اس مقام پر پہنچے جہاں ان کو زخمی اسرائیلی پائلٹ کیپٹن لٹز ملے جنہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ستار علوی اسرائیلی پائلٹ سے ملاقات کے خواہش مند تھے، لیکن اس سے قبل ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پائلٹ کیپٹن لٹز موت کی آغوش میں جا چکا تھا۔ شامی حکومت نے ستار علوی کو ملک کے سب سے بڑے اعزاز سے نوازا، جبکہ اسرائیلی پائلٹ کیپٹن لٹز کا فلائنگ اوورال بھی ان کو بطور ٹرافی دیا گیا۔ ستار علوی کے مطابق حکومت پاکستان نے کئی سال اس واقعے کا اعتراف نہیں کیا۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ میں تو کبھی شام گیا ہی نہیں۔ تاہم حکومت پاکستان کی جانب سے بھی ستار علوی کو ستارہ جرأت دیا گیا۔ یہ تحریر ستار علوی کے اسرائیلی پائلٹ سے مقابلے پر ان کی جانب سے ماضی میں دیے گئے مختلف انٹرویوز پر مبنی ہے، جن کی بی بی سی سے بات چیت کے دوران ستار علوی نے تصدیق بھی کی ہے۔ چند سال قبل میں نے بھی ستار علوی صاحب کا انٹرویو کیا تھا جو نوائی وقت میں شائع ہوا تھا۔ ستار علوی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے نام پر شام میں ایک روڈ کا نام رکھا گیا اور ستار علوی صاحب نے اپنا فلائنگ سوٹ کورال اوورال جیسے کہتے ہیں وہ پاکستان ایئر فورس پاک فضائیہ کے میوزیم جو فیصل بیس کراچی میں واقع ہے اس کو گفٹ کر دیا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔